بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیمت کے معلوم ہونے کا بیان۔ مسئلہ 1۔ کسی نے مٹھی بند کر کے کہا کہ جتنے دام ہمارے ہاتھ میں ہیں، یعنی جتنے پیسے ہمارے ہاتھ میں ہیں اتنے کو فلانی چیز دے دو، اور معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہیں، روپیہ ہیں یا پیسہ یا اشرفی ہیں، اور ایک ہیں یا دو، تو ایسی بھائی درست نہیں۔ مسئلہ 2۔ کسی شہر میں 2 قسم کے پیسے چلتے ہیں، تو یہ بھی بتلا دیوے کہ فلانے پیسے کے بدلے میں یہ چیز لیتی ہوں۔ اگر کسی نے یہ نہیں بتلایا، فقط اتنا ہی کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز 1 پیسے کو بیچی، اس نے کہا میں نے لے لی، تو دیکھو وہاں کس پیسے کا زیادہ رواج ہے۔ جس پیسے کا رواج زیادہ ہو وہی پیسہ دینا پڑے گا۔ اگر دونوں کا رواج برابر ہو تو بھائی درست نہیں رہی، بلکہ فاسد اور خراب ہو گئی۔ مسئلہ 3۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں اور اس نے مٹھی کھول کر دکھلا دیا کہ اتنے پیسوں کی یہ چیز دے دو، اور اس نے وہ پیسے ہاتھ میں دیکھ لیے اور وہ چیز دے دی، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ کتنے آنے ہاتھ میں ہیں، تب بھی بھائی درست ہے۔ اسی طرح اگر پیسوں کی ڈھیری سامنے بچھونے پر رکھی ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیچنے والی اتنے داموں کو چیز بیچ ڈالے اور یہ نہ جانے کہ کتنے آنے ہیں تو بھائی درست ہے۔ غرض یہ کہ یعنی مطلب یہ کہ جب اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ اتنے پیسے ہیں تو ایسے وقت اس کی مقدار بتلانا ضروری نہیں ہے، اور اگر اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا ہے تو ایسے وقت اس کی مقدار بتلانا ضروری ہے۔ جیسے یوں کہے کہ 10 آنے کو ہم نے یہ چیز لی، اگر اس صورت میں اس کی مقدار مقرر اور طے نہیں کی تو بھائی فاسد ہو گئی۔ مسئلہ 4۔ کسی نے یوں کہا کہ آپ یہ چیز لے لیوے، قیمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دام یعنی جو پیسے ہوں گے آپ سے واجبی لے لیے جائیں گے، میں بھلا آپ سے زیادہ لوں گی؟ یا یہ کہا کہ آپ یہ چیز لے لیوے، میں اپنے گھر پوچھ کر جو قیمت ہوگی بتلا دوں گی؟ یا یوں کہا اسی میل کی یہ چیز فلانی نے لی ہے، جو دام انہوں نے دیے ہیں وہی دام آپ بھی دے دیجیے گا؟ یا اس طرح کہا کہ جو آپ کا جی چاہے دے دیجیے گا، میں ہرگز انکار نہ کروں گی، جو کچھ دے دو گی لے لوں گی؟ یا اس طرح کہا کہ بازار سے پوچھوا لو، جو اس کی قیمت ہو دے دینا؟ یا یوں کہا کہ فلانی کو دکھلا لو، جو قیمت وہ کہہ دے تم دے دینا؟ تو ان سب صورتوں میں بھائی فاسد ہیں، یعنی خراب ہیں۔ البتہ اسی جگہ اگر قیمت صاف معلوم ہو گئی اور جس گنجلک کی وجہ سے یعنی جس گڑبڑ کی وجہ سے بھائی فاسد ہوئی تھی وہ گنجلک جاتی رہی تو بھائی درست ہو جاوے گی، اور اگر جگہ بدل جانے کے بعد معاملہ صاف ہوا تو پہلی بھائی فاسد رہی۔ البتہ اس صاف ہونے کے بعد پھر نئے سرے سے بھائی کر سکتی ہیں۔ مسئلہ 5۔ کوئی دکاندار مقرر ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دکان سے آ جاتی ہیں۔ آج سیر بھر سپاری منگا لی، کل 2 سیر کتھا آ گیا، کسی دن پاؤں بھر ناریل وغیرہ لے لیا اور قیمت کچھ نہیں پوچھوائی، اور یوں سمجھی کہ جب حساب ہوگا تو جو کچھ نکلے گا دے دیا جائے گا، یہ درست ہے۔ اسی طرح عطار کی دکان سے دوا کا نسخہ بندھوا منگایا اور قیمت نہیں دریافت کی، اور خیال کیا کہ تندرست ہونے کے بعد جو کچھ دام ہوں گے دے دیے جائیں گے، یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ 6۔ کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ یا پیسہ ہے، اس نے کہا کہ اس روپیے کی یہ چیز ہم نے لی، تو اختیار ہے چاہے وہی روپیہ دیوے چاہے اس کے بدلے کوئی اور روپیہ دیوے، مگر وہ دوسرا کھوٹا نہ ہو۔ مسئلہ 7۔ کسی نے 1 روپیے کو کچھ خریدا، تو اختیار ہے چاہے روپیہ دے دے، چاہے 2 اٹھنیاں دے دے، اور چاہے 4 54 دے دے، اور چاہے 8 52 دے دے، بیچنے والی اس کے لینے سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر 1 روپے کے پیسے دیوے تو بیچنے والی کو اختیار ہے چاہے لیوے چاہے نہ لیوے، اگر وہ پیسے لینے پر راضی نہ ہو تو روپیہ ہی دینا پڑے گا۔ مسئلہ 8۔ کسی نے کوئی قلمدان یا صندوقچہ بیچا۔ قلمدان یعنی قلمدوات رکھنے کا چھوٹا سا ڈبہ، اور صندوقچہ یعنی چھوٹی پیٹی۔ اس کی کنجی بھی بک گئی۔ کنجی کے دام الگ نہیں لے سکتی، کنجی یعنی چابی، چابی کے دام الگ نہیں لے سکتی، اور نہ کنجی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ نوٹ: اس قسم کے مسئلے جب کبھی ضرورت پڑے تو کسی سمجھدار بڑے عالم سے سمجھ لینا چاہیے۔